الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي أحسن تدبيرات الكائنات فخلق الأرض والسماوات وأنزل الماء الفرات من المعصرات. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وعن علي رضي الله عنه قال: أبا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتمس به ألسنة ولا يشبع به منها العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائب. وهو الذي لم تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق ومن عمل به العجر ومن حكم به العدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا سب سے پہلے ہم سب پر شکر واجب ہے کہ اس ذات نے ہم سب کو ایک محتم اور بشان فرائض کی تکمیل کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اور اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اس ذات نے ہمیں اس فرائض کی تکمیل کو ادا کرنے کے لیے ہم سب کو اس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ ابھی رجب المرجب کا مہینہ ہمارے بیچ شروع ہوا ہے، کل 26 جنوری تھا۔ ان سب پر بات نہ کرتے ہوئے پچھلے ہفتے قرآن کریم کے اوپر بات کہی جا رہی تھی کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کے اندر بڑے دعوے کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کہ وہ مسلمان تھے، وہ بھی اس قرآن کریم کو ماننے والے تھے، وہ بھی اس قرآن کریم پر ایمان لانے والے تھے۔ اور وہ مسلمان کیسے تھے؟ وہ عزت کی انتہا پر تھے۔ ہم ذلت کی کن دلدلوں میں ہیں، آپ ذرا سوچیں کہ وہ بھی مسلمان تھے، جس قرآن کریم کو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی انہی قرآن کریم کو پڑھا کرتے تھے۔ جس قرآن کریم پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ مسلمان جو تاریخ میں جن کا نام لکھا جاتا ہے، جن کے بارے میں جن کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، وہ مسلمان بھی اسی قرآن پر ایمان رکھنے والے تھے۔ جی، تو وہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے اتنے بلند ہوئے، اتنے اوپر گئے، ان کی بلندی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اور ہم بھی اسی قرآن کریم کو ماننے والے، ہم بھی اسی قرآن کریم پر ایمان لانے والے، ہم نے بھی اس قرآن کریم کو پڑھا ہے۔ اس کے باوجود ہم ذلت کی کن پستیوں میں آئے ہیں، ہم کتنے نیچے آئے ہیں، ہم کتنے ذلیل ہوئے ہیں کہ ذلت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔
ہیں، جس قرآن کریم کے ذریعے ہمارا تعلق قائم ہوا، جس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہمیں منسلک کیا اور ہم دعوے دار بنتے ہیں کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لائے ہیں۔ ہمارے نبی کی زبان جو دعوے کے ساتھ کہتی ہے ان اللہ یرفع بہذا الاقوام ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلندی دے گا اور بہت سی قوموں کو پستی دے گا۔ تو آپ سوچیں کہ ہم اسی قرآن کے ماننے والے جو بلند ہوئے وہ الگ تھے، آج ہم ہیں جو قرآن کریم کو پڑھ کر اس پر ایمان رکھ کر اس کے باوجود ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اور ذلت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم اتنے ذلیل ہوئے، اتنے نیچے آئے، اتنے ذلیل ہوئے، اتنے خوار ہوئے کہ جس قرآن کریم کے ساتھ ہمارا ربط ہوا، لوگوں نے اسی قرآن کریم کے ساتھ ہمیں شک کی نظروں سے دیکھنا شروع کیا۔ جی کیا کہنے لگے؟ صرف دیکھنے نہیں لگے بلکہ علل اعلان اسٹیڈیم کے اوپر اور اسٹیجوں کے اوپر اور ٹی وی چینلوں پر آ کر اور نہ جانے دنیا کے کن کن اخبارات میں اپنی خبروں کو چلا کر ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے دہشت گرد ہیں۔ جی ہم کتنے ذلیل ہوئے، ہم کتنے نیچے آئے کہ جس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ قوموں کو بلندی دے گا، آج ہم اسی قرآن کے ذریعے سے اتنے شک میں پڑ گئے، اتنے نیچے آئے، اتنے ذلیل ہوئے کہ لوگوں نے ہمیں دہشت گرد تک قرار دیا کہ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یہ مدارس والے، یہ دہشت گرد ہیں۔ جی اور علماء نے اس کا جواب دیا، کبھی نظم کے اندر کبھی نثر کے اندر، کہ کیا جواب دیا کہ ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے، یہ جواب دیا گیا۔ تو ہم اتنے ذلیل ہوئے، ہم ذلت کی سطح پر کیوں آئے؟ ہم ذرا سوچیں کہ آخر ہم نے بھی قرآن کریم کو پڑھا ہے، ہم نے بھی قرآن کریم پر ایمان لایا ہے، اس کے باوجود ہم اتنے ذلیل ہوئے، اتنے نیچے آئے، اتنی پستی میں آئے کہ لوگ اسی قرآن کریم کے ذریعے سے شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ دنیا میں ہماری حیثیت نہ رہی، دنیا میں ہماری وقعت نہ رہی۔ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کے دشمن بڑے سمجھدار ہیں؟ کیا یہ وجہ ہے کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے کے دشمن بڑے عقل مند ہیں؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے دشمن بڑے طاقتور ہیں؟ تو تاریخ انہیں جھٹلاتی ہے، تاریخ انہیں جھٹلاتی ہے۔ تاریخ کے صفحات آپ پلٹیں، آپ کھولیں تاریخ کو، آگے کی طرف نہیں۔ اگر آپ آگے کی طرف کھولیں گے تو تاریخ میں تاریکی نظر آئے گی۔ پیچھے جائیں، پیچھے جائیں، پڑھیں تاریخ، تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔ تاریخ میں ہم وہ تھے کہ جن کے بارے میں لوگ سنتے تھے تو اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں سے چبا جاتے تھے کہ یہ مسلمان تھے، یہ مسلمان تھے، یہ مسلمان تھے۔ اور آج مسلمان کا معنی کیا ہو گیا؟ ایک وقت تھا کہ جب مسلمان نام ذہن میں آتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ امانت داری بھی ہے، جھوٹوں مکریب سے بچاؤ بھی ہے۔ لوگ کہتے تھے کہ جب مسلمان ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ لوگ کہتے تھے کہ جب مسلمان آ گیا تو یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا۔ لیکن آج مسلمان کا معنی ہم نے بدل دیا، ہم اپنے کردار سے بدلے، ہم اپنے اعمال سے بدلے، ہم اپنے گفتار سے بدلے، ہم اپنے اخلاق سے بدل دیا۔ جی تو آج اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہمارے زمانے کے دشمن بڑے طاقتور ہیں تو تاریخ پلٹیں، پڑھیں تاریخ، لوگ تاریخ انہیں جھٹلائے گی کہ نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حضرات صحابہ کا جن کے ساتھ مقابلہ تھا، حضرات صحابہ کا جن کے ساتھ جنگیں تھیں، جن کے ساتھ جنگیں ہوا کرتی تھیں، ان کی طاقتوں کا یہ عالم تھا کہ جب ان کی طاقت کو آپ سنتے، جب ان کی طاقتوں کے بارے میں جب آپ پڑھتے تو راتوں کو پسینہ آ جاتا تھا۔ جی روم و ایران کی طاقتیں کچھ ایسی تھی۔ جی اور اس
اس وقت کے شاطروں کی منصوبہ بندیاں آج کے شاطروں کے منصوبہ بندیوں سے بھی کچھ کم نہ تھی، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولیبی، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ مخالفت کا سلسلہ آج سے نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا قائم کی گئی اسی وقت سے مخالفت کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، جب ہم کمزور ہوں گے تو دشمن ہمارے خلاف سازش کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ جی یہ مخالفت کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، جی یہ دشمنی کوئی نئی نہیں ہے، جی یہ جنگیں کوئی نئی جاری نہیں ہیں، اور یہاں پر ہتھیار کی جنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ مخالفت جو ہے، وہ جو سلسلہ ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ ایک سوچ میں بند ہو گئے ہیں، ایک فکر میں بند ہو گئے ہیں۔ وہ فکر کیا ہے؟ ہم اور آپ صرف روزی روٹی کے چکر میں مصروف ہو گئے ہیں، روزی روٹی کے فکروں میں ایسے الجھ گئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے اس کلام نے اس دنیا میں کیا کیا دکھلایا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے اس کلام نے کیسے کیسا معجزہ دکھلایا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے اس کلام نے کیسے کیسوں سے لوہا منوایا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ جی آپ سوچیں کہ جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوگی، جب دو فوجیں مقابل ہوں گی تو اس میں سے کون جیتتا ہے؟ جی جیتتا وہ ہے جس کے اندر طاقتیں ہوں، اور یہاں پر طاقت ہتھیار کی نہیں، اپنی طاقت ہو، اپنے حوصلے ہو۔ ہتھیار کی طاقت کا نمبر 2 پر آتا ہے، پہلے اپنی طاقت ہوتی ہے، پہلے اپنے حوصلے ہوتے ہیں، اور تجربہ اسی بات کا ہے کہ جس شخص کے اندر اپنی طاقت ہوتی ہے، اپنا حوصلہ ہوتا ہے، کامیاب وہی ہوتا ہے۔ جی آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن بڑے طاقتور ہیں، صاحب ان سے ہم کیسے لڑتے؟ تو صاحب آپ نے طاقت کیوں نہیں حاصل کی؟ آپ صبح کے وقت گھر میں پڑے پڑے کیوں سو رہے تھے؟ جی وہ غیر 4 بجے سے اٹھ کر روڈ پر دوڑ کر اپنے ایکسرسائز کر کے اپنے بدن کو بنایا کرتا تھا، اور آپ اے سی ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر اور سو رہے تھے، مخملی لحاف اوڑھ کر، گداز اور نرم قالینوں کے اوپر آپ سو رہے تھے۔ اس وقت آپ کو اپنی طاقت کا پتہ نہ چلا؟ ہم کہتے ہیں کہ دشمن ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، دشمن ہمارے خلاف چالیں چل رہے ہیں۔ ارے صاحب وہ دشمن ہے، وہ آپ کو آ کر گلے لگے گا، جی یا آپ کو آ کر بوسے دے گا، یا آپ سے محبت بھرے الفاظ میں بات کرے گا؟ تو دشمنی کس چیز کی؟ جی دشمنی نام ہے کہ آپ ہر وہ کام کریں گے جس کے خلاف وہ جائے گا۔ جی تو پتہ چلا کہ ہم اور آپ اندر سے کمزور ہوئے ہیں، ہم اور آپ اندر سے کمزور ہیں، اندر سے کھوکھلے ہیں، اور یہ کمزوری یہاں پیدا ہوئی ہے، یہ کمزوری یہاں پیدا ہوئی ہے، اور وہ کمزوری ہے قرآن کریم کو چھوڑنے کی، وہ کمزوری ہے کہ ہمارا تعلق قرآن کریم سے ٹوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، الا انہا ستکون فتنہ، فتنوں کا دور آئے گا، اور ایسے ایسے فتنے جنم لیں گے، ایسے وقت میں میرے صحابہ آگاہ ہو جاؤ۔ جی صحابہ نے پوچھا فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے نکلنے کی صورت کیا ہوگی؟ جی اس سوال پر صحابہ کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کیسے ذہین تھے۔ اگر ہم اور آپ ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ اللہ کے نبی وہ فتنوں میں کون کون لوگ ہوں گے، اور وہ فتنے کیسے کیسے ہوں گے، اور وہ فتنے کہاں کہاں آئیں گے؟ لیکن سلام ہے صحابہ کی ذہانت پر، انہوں نے یہ جملہ فالتو کی باتوں میں نہ الجھ کر، بیکار کے سوال میں نہ پڑھ کر، انہوں نے کیا سوال کیا؟ فَقُلْتُ مَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قَالَ كِتَابُ اللَّهِ، اللہ کی یہ کتاب ہوگی، جی اللہ کی یہ کتاب ہوگی جس کو ہم اور آپ چھوڑ بیٹھے، جس کو ہم اور آپ پڑھتے نہیں ہیں، جس کو ہم اور آپ گھر کے طاقوں میں سجانے کے لیے بند رکھے ہیں، اللہ کی یہ کتاب ہوگی۔
فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، جس کے اندر تمہارے پچھلوں کے واقعات اللہ نے ذکر کیا ہے، وخبر ما بعدکم، آئندہ جو مسائل پیش آئیں گے اللہ نے اس کو بھی تفصیلاً بیان کیا ہے، وحکم ما بینکم، اور اللہ نے ایسا نصیحت نامہ تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اس سے بہترین کوئی نصیحت نامہ نہیں ہو سکتا، وہو الفصل، اور یہ قول فیصل ہے، یہ کوئی بات گڑی گڑائی نہیں ہے بلکہ یہ قول فیصل ہے، لیس بالہزل، جی، اور یہ کوئی گڑی ہوئی بات بھی نہیں ہے، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو سرکش اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ آپ سوچیں مسلمانوں نے قرآن کریم کو پکڑا کب ہے؟ جی، آج کا مسلمان قرآن کریم کو پکڑا کہاں ہے؟ چھوڑا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا من ترکہ من جبار، جو سرکش اس کو چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کر رکھ دے گا۔ آج ہم اور آپ قرآن کریم کو چھوڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہمیں نہیں ملے گی تو کنہیں ملے گی؟ آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ وَلَا تَلْتَمِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ وَلَا يَشْبَعُ بِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ، یہ ایسا کلام ہے، یہ ایسا کلام ہے کہ اس کلام کے پڑھنے سے دماغ کے اندر جو کجی ہوگی، جو گندگی ہوگی اللہ اسے بھی صاف کرے گا، اور اس کلام کے علم نے، اس کلام کے اندر اللہ نے ایسا علم رکھا ہے کہ علماء کبھی یہ محسوس نہیں کریں گے کہ آج ہم نے قرآن کریم پر پورا عبور حاصل کر لیا۔ اور آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى مِنْ غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جو شخص اللہ کے اس کلام کے علاوہ کہیں اور ہدایت طلب کرے گا تو اللہ اس کو گمراہی میں ڈال دے گا۔ آج ہم قرآن کریم کو چھوڑ کر ہدایت تلاش کریں، آج ہم قرآن کریم کو چھوڑ کر اچھا راستہ تلاش کریں۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، قرآن کریم ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے رب سے تعلق مضبوط کر سکتے ہو۔ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، قرآن کریم ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ جب جناتوں نے اس قرآن کریم کو سنا تھا وَهُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهِ الْجِنُّ، جب جنات کے سامنے قرآن کریم پڑھا گیا اور جب جناتوں نے قرآن کو سنا تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، یہ تو ایک عجیب قرآن ہے جو ہم نے آج سنا ہے، یہدی الی الرشد، جو ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جی، جناتوں نے اس پر عمل کیا، انسان اسے بھلا بیٹھا، انسان اسے بھلا بیٹھا۔ ہم نے قرآن کریم کو کیسے چھوڑا ہے، میں آپ کو مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ آج ہم نے قرآن کریم کو کیسے چھوڑا ہے۔ جی، کھولیے قرآن کریم، پڑھیے سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا۔ جی، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بسم اللہ کے مفہوم کو سمجھتے ہیں؟ مفہوم تو بہت دور کی بات ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جو بسم اللہ پڑھنے ہی کا اہتمام کرتے ہیں؟ 100 میں سے 2%، وہ بھی بہت زیادہ بول دیا میں نے، 1%۔ 100 میں سے 1% مسلمان ایسے ہیں جو بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ کا یہ مفہوم تھا کہ میرے پاس جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، گویا کہ بسم اللہ پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کے اوپر ایک لمبا واقعہ لکھا، لمبی گفتگو فرمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر خاص کام کے شروع میں پڑھتے ہیں، اور مثال کے طور پر کھانے کے شروع میں جو بسم اللہ پڑھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ بتلانا ہوتا ہے، یہ اظہار کرنا ہوتا ہے، یہ اقرار کرنا ہوتا ہے، یہ اعلان کرنا ہوتا ہے کہ اے اللہ میں اتنی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ میں کھانا خود کھا سکوں بغیر تیری مدد کے، بغیر تیری مدد کے میں اتنی بھی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ میں کھانا خود کھا سکوں۔
جی، اور انہوں نے کہا، مثال دی، انہوں نے دلیل دی اس پر، کوئی چیز یوں ہی نہیں مان لی جاتی ہے بغیر دلیل کے۔ انہوں نے دلیل دی، دلیل یہ دی کہ ایک آدمی کو یوں کہا جائے کہ جو لقمہ تم پلیٹ سے اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہو، وہ لقمے کو آج پورا تمہیں کام کرنا ہے اس لقمے کے اوپر، یعنی وہ لقمہ جن جن مراحل سے گزر کر تمہارے دسترخوان پر آیا ہے، آج تمہیں اس لقمے کو پوری طریقے سے تمہیں کام کرنا ہے، یعنی اس لقمے کو پورا تمہیں بنانا ہے۔ تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ ہم جیسے آدمی بس مر جائیں گے، لیں گے کلمہ پڑھ لو، بس اس کے آگے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سوچیں کیا ہوگا؟ ایک آدمی کو کہا جائے کہ آج کا کھانا تمہیں خود تیار کرنا ہے۔ ہمارے کھانے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ 5-6 ڈشیں ہوتی ہیں، سالن بھی، دال بھی، روٹی بھی، چاول بھی، میٹھے بھی۔ جی، ان تمام کو چھوڑ دیں، صرف 2 چیزیں لیں، روٹی اور سالن۔ کہا جائے 2 چیزیں بناؤ، روٹی بنانی ہے، سالن بنانا ہے، کیا ہوگا؟ جی، اور از اول تا آخر، زمین سے لے کر توے تک اور توے سے لے کر منہ کے لقمے تک تمام مراحل میں تمہیں کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کہا جائے روٹی بنانی ہے تو روٹی بنے گا اناج سے۔ جی، اناج کا کام شروع ہوتا ہے بونے سے۔ جی، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ گیہوں بونے پڑیں گے۔ گیہوں کہاں بویا جاتا؟ فلیٹ کے اندر یا ایئر کنڈیشن کے اندر یا دکان کے اندر؟ جی، گیہوں بویا جاتا ہے کھیت کے اندر۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ کھیت تیار کرنی پڑے گی۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ جو لقمہ ہم کھاتے ہیں اس لقمے پر 300 آدمی دنیا کے کام کرتے ہیں۔ کتنے آدمی کام کرتے ہیں؟ 300 آدمی، تب جا کر وہ لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے۔ جی، اگر کہا جائے کہ ایک لقمہ تم خود تیار کرو، ابھی روٹی بناؤ تو کیا سب سے پہلے کھیت تیار کرو، کھیت کے اندر کھیت تیار ہوگا ہل سے، ہل بناؤ، پھر ہل تم لے کر آؤ، ہل بنے گا لوہے سے اور لکڑے سے، تو لوہار بھی بنو، ستار بھی بنو، تب جا کر وہ ہل تیار ہوگا۔ ہل چلانے کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی بیل کی۔ بیل آپ پالیے، اس کو کھانا کھلائیے مضبوط والا، کیونکہ اس کو انڈے تو نہیں دینا ہے نا، اس کو کھیت جوتنا ہے تو اس کو طاقت چاہیے ہوگا نا، تو اس کو کھانا بھی ویسا کھلانا ہے۔ پھر آپ کو بیل کے لیے پوری کھانے کا پورا خرچہ، اس کے بعد وہ گندگی بھی کرے گا، اس کو بھی صاف کرنا ہے، کیونکہ کھانا پورا خود بنانا ہے نا، تو آپ کو یہ تمام کنڈیشن سے گزرنے پڑیں گے۔ جی، آپ کہیں گے 5G کا زمانہ ہے، ٹریکٹر چاہیے، تو آپ ٹریکٹر خود بنائیے، مشینری لائیے، جی، اور اس کے بعد اسی طریقے سے اسکرو لائیے، پھر ٹائٹ کیجئے، پھر اس کے بعد مشین کو اس کی جگہ پر فٹ کیجئے، تب جا کر ٹریکٹر چلے گا۔ اس کے بعد جوتیے۔ اب آپ نے کھیت جوت لیا، اس کے بعد نمبر آئے گا بیج کا، تو بیج کہاں سے لائیں گے؟ جی، چلیے بیج اللہ نے پیدا کر رکھا ہے، وہاں سے لے لیے۔ اب آپ نے بیج بو دیا، بیج بونے کے بعد جی، اب اس کے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ جی، کھاد بھی ڈالنی پڑے گی، دیکھ بھال بھی کرنا پڑے گا، اسی طریقے سے پانی بھی ڈالنا پڑے گا۔ اگر نہر بازو میں ہے تو پھر ڈول سے پانی لائیے، اور اگر دور ہے تو پھر کھڈے کھودیے، کنویں کھودیے، یا پھر آج کی تاریخ میں بورنگ کریے، کیونکہ کھانا آج خود بنانا ہے آپ کو۔ آج آپ کو کھانا کسی اور سے نہیں بنوانا ہے، خود بنانا ہے۔ تو اب آپ کو پانی کی ضرورت پڑے گی کھیتی میں ڈالنے کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ جی، یا تو کنواں کھودیے یا پھر بورنگ کھودیے، اس کے بعد پانی ڈالیے کھیت کے اندر۔ اب آپ پانی ڈال دیے، اب کھیت تیار ہو گئے، اب کٹنے کی باری ہے، تو اب کٹے گا کس سے؟ مشین سے یا درار سے؟ تو آپ درار خود بنائیے یا مشین خود چلائیے۔ اب آپ کو اس گیہوں کو ان کے بالی سے نکالنا ہے، تو اب آپ نے اس کو نکال دیا، چلیے وہ بھی کر لیا۔ اس کے بعد اب آپ گیہوں کو پیسیں گے، تو پیسنے کے لیے چکی چاہیے ہوگا۔ کیا چاہیے؟ چکی، جس کے اندر گیہوں پیسا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے گیہوں کو چکی میں پیسا، پیسنے کے بعد چکی بنتا ہے پتھر سے۔ اب آپ کو پتھر کا بھی کام کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو آج کا کھانا خود بنانا ہے نا، از اول تا آخر خود کرنا ہے۔ جی، تو اب آپ کو چکی کا بھی کام کرنا پڑے گا۔ پتھر لائیے، اب آپ پیسیے اس کو، آٹا پیس گیا۔ آٹا پیسنے کے بعد گودنے کی باری ہے، تو کائی میں گودیں گے؟ زمین پر، برتن میں۔ برتن کا کام خود کیجئے، خود برتن بنائیے۔ اس کے بعد پانی لائیے، اگر بازو میں نل ہے یا کنواں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر بورنگ کریے۔
جی، اس کے بعد پانی نکالیے، آٹا گو دیے، اب آپ کو پکانے کی باری آئی تو چولہا اگر گاؤں میں بنا رہے تو چولہا جو مٹی کا آتا ہے خود بنائیے، لکڑیاں خود مہیا کیجیے، اگر آپ کو شہر کے اندر گیس پہ بنانا ہے تو چولہا خود تیار کیجیے، اسی طریقے سے باٹلا خود لائیے، جائیے مارکیٹ میں کندھے پر یا گاڑی پر لے کے جا کر خود لائیے، کیونکہ آج کا کھانا آپ خود بنانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جلدی جلدی روٹی بنا لی، تو روٹی بننے کا نمبر آیا اتنے مراحل کے بعد، ابھی سالن باقی ہے، آپ کہیے تو سالن بنا دو، جی ابھی سالن بنانے کا نمبر باقی ہے، یعنی روٹی بننے کا مرحلہ اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد روٹی بنی ہے۔ جی، تو مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کھانا کیوں نہیں کھا سکتا، یہ وجہ ہے نہیں کھا سکتا، اور جب وہ بندہ کھانا خود نہیں کھا سکتا تو اس پر واجب ہے کہ وہ شکر ادا کرے اس پروردگار کا جس نے اس کو کھانا عطا کیا ہے، جی جس نے اس کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھر سکے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو کہ میں کھانا کھاتا ہوں اس رب کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ آپ سوچیں مسلمانوں نے قرآن کو سمجھا، چھوڑا نہیں چھوڑا، بسم اللہ کو چھوڑ کر رکھا ہے چہ جائے کہ قرآن پر عمل کرے۔ جی آگے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کی، ہم تعریفیں کرتے ہیں حکومتوں کی، ہم تعریفیں کرتے ہیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی، ہم تعریفیں کرتے ہیں ان لوگوں کی جو مکار ہیں۔ آج کل 26 جنوری تھا، ہمیں پتہ ہے کہ اس شخص نے دنیا پر ظلم کیا ہے، اس کے باوجود ہم میں سے لوگ پہنچ کر تعریف کیے، کیا کیے کہ نہیں آپ تو صاحب بڑے دیالو ہیں، آپ تو صاحب لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، ٹیمپو والے کو جگہ آپ نے دی تھی صاحب، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص ایسا ہے جس نے نہ جانے کتنوں پر ظلم کیا، اس کے باوجود ہم نے تعریف کی۔ اللہ فرماتا الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنائی، ہم نے تعریف کی غیروں کی۔ الرحمن الرحیم، آپ سوچیں قرآن پر عمل کیا یا چھوڑا ہے قرآن کو۔ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم نے عبادت شروع کر دی مال کی، ہم نے عبادت شروع کر دی گھر والوں کی، ہم نے عبادت شروع کر دی اپنے عہدیداروں کی، جی قرآن کو چھوڑا نہیں چھوڑا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ آج ہم مدد مانگتے ہیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے طاقتوں سے، آج ہم مدد مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے۔ آپ سوچیں ہم نے قرآن پر عمل کیا کیا۔ آگے اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، جی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اچھے نیک لوگ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں؟ ہم تلاش کرتے ہیں ہیرو کو، ہم تلاش کرتے ہیں دنیا کے ماڈل کو۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ان ہدایت یافتہ لوگوں کو تلاش کیا؟ جی ہم نے قرآن پر عمل کیا کیا؟ سورہ فاتحہ پر عمل نہیں کیا، چہ جائے کہ قرآن پر عمل کرے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں چھوڑا، ہم نے چھوڑا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعویٰ کیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن کو آپ نے گمراہ کیا، ہم ان لوگوں کے راستے پر چل رہے ہیں جو گمراہ ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ یہودی گمراہ ہیں، اس کے باوجود بال کی کٹنگ یہودیوں کی طرح۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ مشرک گمراہ ہے، اس کے باوجود ہمارا پہننا غریب ان یہودی اور مشرکوں کی طرح۔ آپ سوچیں ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں چھوڑا؟ جی ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا، سورہ فاتحہ کو چھوڑا ہے۔ آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ہم نے قرآن کریم میں شک پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان جو قرآن کریم کے شک میں آ کر اسلام چھوڑ گئے۔ جی آگے فرمایا ہدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ ہم نے اللہ سے ڈرنا شروع کب کیا؟
جی ہم اللہ کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں، نہیں ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ہر معاملے میں، شادی وغیرہ میں بھی جی آدمی کہتا ہے کہ صاحب اگر یہ کام نہیں کریں گے تو فلاں ناراض ہو جائے گا، یعنی فلاں کی ناراضگی کا آپ کو خوف ہے، نہیں خوف ہے تو اللہ کی ناراضگی کا آپ کو خوف نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہم نے اللہ سے ڈرنا کب شروع کیا؟ آگے فرمایا جی الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے غیبوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ پورا ہے، ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہمیں ہمارے دل میں شک پیدا ہو گیا جی ہم نے قرآن کو چھوڑا۔ آگے فرمایا ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز کے اس عمل کو پورا کرتے ہیں؟ آپ سوچیں، امت کا ایک بڑا طبقہ، مولانا طالب صاحب رحمانی کہنے لگے کہ میں نے ہندوستان کے اندر سروے کروایا ہے، سروے کیا کروایا ہے؟ سروے کروایا ہے۔ 100% میں 100% میں 2% طبقہ ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ آپ سوچیں جس امت کا بڑا طبقہ نماز سے غافل ہو وہ امت کامیاب کیسے ہوگی؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں چھوڑا جی، آپ سوچیں کیسا چھوڑا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے جس کے سننے کے بعد دل لگتا ہے کہ سنتا جائے۔ آج ہم مسجدوں کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے نماز کی، دل نہیں کرتا کہ آ کر اللہ کا کلام سن لے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا نہیں چھوڑا جی، ہر طریقے سے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہوں گا یہاں سے اٹھنے کے بعد اپنے گھر میں جائیں اور ان لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے ان کو مسجد میں آنے کی فکر تو ضرور کریں جی۔ یہ نماز محتم بشان عبادت ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ نماز چھوڑا ہے، اور یہ نماز دراصل نہیں چھوڑا، اس نے اللہ کے کلام کو چھوڑا ہے۔ اسی لیے ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، ہم ذلیل ہوئے، ہم پستی میں آئے، اور اتنے ذلیل ہوئے کہ دنیا میں کوئی حیثیت ہماری نہ رہی، ہماری کوئی وقت نہ رہی۔ آپ دیکھیں کچھ دن پہلے اذان کے اوپر پابندی لگی، ایسے آدمی نے آواز اٹھائی جس کی سیاست میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کے باوجود اس شخص کے لفظ پر جی اذان فجر کی بینڈ کر دی گئی، اور اس سے بڑے بڑے حکمران موجود ہو کر اذان چالو نہ کرا سکے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث، غصہ ان کا غصہ السیل، پانی سیلاب کا اس طرف بہ رہا ہو، میرے صحابہ ان مسلمانوں کی اتنی حیثیت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرف آ سکے جی۔ آج دیکھیں امت کا بڑا طبقہ اور بڑے بڑے طاقتور مل کر بھی اذان کو چالو نہ کرا سکے جی، ہم کتنے ذلیل ہوئے، ہم کتنے نیچے آئے۔ اس لیے در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت سمجھو۔ آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کے اندر جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو مسجدیں خالی تھی، لوگ چاہ کر بھی مسجد میں نہیں آ سکتے تھے جی۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب لاک ڈاؤن کھل جائے تو مسلمان اب مسجد کی طرف آئیں گے، لیکن اس کے بعد کا سروے یہ بتاتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد کم ہوئی ہے، بڑھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں در پہ سجدے کی حقی اجازت کو غنیمت سمجھو، اگر اس نے حق یہ بھی چھین لیا تو کیا ہوگا جی۔ لوگ چاہ کر بھی سجدے نہیں کر پا رہے، جو بیچارے کمر کے مریض ہیں ان سے پوچھئے سجدے کی حقیقت کیا ہے جی، وہ بتائیں گے کہ سجدے میں کیا لطف آتا تھا۔ جن کی کمریں نہیں جھک رہی ہیں اور جو سجدہ نہیں کر سکتے ان سے پوچھے کہ سجدے کا مزہ کیا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی ہے سجدہ کرنے کی، وقت کو غنیمت سمجھے اور سجدے کی توفیق کو آ کر حاصل کرے جی۔ اسی لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہاں سے جب جائیں تو ایک ایک کو نماز کی دعوت تو دے ڈالیں، کریں گے انشاءاللہ۔ تمام بھائی یہ ارادے کریں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جو نمازی ہو، بولے انشاءاللہ۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ساتھ ہو جو دیندار ہوں جی۔ اسی لیے دینداری کے ماحول کو بنانا پڑتا ہے، ماحول بنتا ہے ہر ایک کی فکر سے۔ ماشاءاللہ ہمارے ممرہ کے لوگ
اور ذمہ داروں نے ایک فکریں کی ہیں. وہ فکریں کیا ہیں کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ جو دین سے دور ہیں، ان سب کا ایک اجتماع رکھا گیا ہے پلہار کے اندر 4 اور 5 کو. لہٰذا ابھی جمعہ کے بعد تمام ساتھی کام کرنے کے لیے جائیں گے، تو وہ لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ جمعہ کے بعد یہیں رکے مسجد کے اندر، اور آپ لوگوں سے مشورہ بھی کرنا ہوگا. لہٰذا اکثر یہ سب سے درخواست ہے، خاص طور پر نوجوان طبقے سے، کہ آپ سب نماز جمعہ کے بعد گھر نہ جائیں. ایک دن کی بات ہے، آپ یہاں رکیں، اور رکنے کے بعد نماز کے بعد آپ سے کچھ باتیں کی جائے گی اجتماع کے تعلق سے. اور 4 اور 5 کو اجتماع ہے، لہٰذا آپ سب فکر کریں. فکروں کی بنیاد پر دین پھیلے گا. ایک آدمی کی فکر سے نہیں ہوگا، بلکہ بیٹھا ہوا مجمع میں ایک ایک فرد فکر کرے کہ اس اجتماع میں جائیں گے، اللہ رب العزت کے اعمال پر پورا عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھیں.